نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحليم رؤوف الرحيم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر بے فضل و کرم ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نازل پاک کا تصدق ہے کہ آج ہم درس قرآن کی ایک اور نشست کے ساتھ حاضر ہیں. کل ہم نے الحمدللہ سورہ النساء کی آیت نمبر 10 تک کا بیان مکمل کیا تھا، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے انشاءاللہ آیت نمبر 11 سے ہم اپنے گفتگو کا بیان کا آغاز کریں گے. اور یہ جو آیت نمبر 11 ہے، جس طرح میں نے آپ کو شروع میں سورہ النساء کے تعارف میں بتایا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے معاشرتی اور آئلی جو قوانین ہیں ان کا بیان فرمایا ہے، اور یہ وہ قوانین ہیں جن کے اوپر عمل پیرا ہو کر ہم اپنے گھر کو بھی خوبصورت بنا سکتے ہیں اور معاشرے کو بھی خوبصورت بنا سکتے ہیں. گھر بنیادی طور پر معاشرے کی ایک اکائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ہر فرد جو ہے اس معاشرے کا حصہ ہے، ہر گھر جو ہے اس معاشرے کا حصہ ہے. اگر ہم اپنے گھر کو سنوار لیں، ہر شخص اپنی ذات کو سنوار لے، اپنے گھر کو سنوار لے، تو پورا معاشرہ حسین اور خوبصورت ہو جاتا ہے. ہماری کوشش دوسروں کو سنوارنے پر ہوتی ہے، خود اپنے آپ کو سنوارنے اور اپنی غلطیوں کو ریکٹیفائی کرنے کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جس طرح یہ ایسی مثال ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ کنویں کے اندر وہ پانی ڈال رہا ہے، دودھ کوئی نہیں ڈال رہا، تو ٹورڈز دا اینڈ جو ہے وہ کنویں میں پانی ہوگا، دودھ نہیں ہوگا. تو اگر ہم اپنی ذات کے اوپر محنت کریں اور ہم یہ تہیہ کر لیں کہ ہم اپنی ذات کو نفع بخش بنائیں گے، اور یہ کہ ہماری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، ضرر نہ پہنچے، کوئی شرارت ہم سے نہ ہو، اگر کسی کو ہم سے پہنچے تو فائدہ پہنچے، نفع پہنچے، بینیفٹ پہنچے، ٹھیک ہے نا. اس طرح سے اگر ہم اپنی ذاتوں کو بنا لیں تو یعنی کہ پورا معاشرہ سنور جائے گا، سدھر جائے گا. اور پھر یہ کہ دینے کی، اسلام نے ہمیشہ جو ہے لینے کی بات نہیں کی، اسلام کہتا ہے دینے کی بات کرو، ٹھیک ہے نا. آپ اپنا فرض ادا کریں، کیونکہ فرض اور حق دونوں جو ہے ملے جلے ہیں. میرا فرض آپ کا حق ہے اور آپ کا جو فرض ہے وہ میرا حق ہے. تو اگر میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ سے اپنا رائٹ مانگوں. اگر آئی ایم پرفارمنگ مائی ڈیوٹی، فلفلنگ مائی ڈیوٹی ٹورڈز یو اینڈ یو آر فلفلنگ یور ڈیوٹی ٹورڈز می، وی بوتھ آر گیٹنگ آور رائٹس. اب اس میں جو ہے مطالبہ کرنے یا اس میں جلوس نکالنے یا ایجیٹیشن کرنے، پروٹیسٹ کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ تو یہ اسلامک سوسائٹی کی خوبصورت ہے. ویسٹرن ورلڈ میں جو ہے، ویسٹرن سوسائٹی جو ہے، یہ دے آر بیسڈ آن دا ڈیمانڈز آف رائٹس. ہمیں ہمارے حق دو، سمجھے نا. اب جتنے بھی جلوس ہوتے ہیں وہ اسی اس کے اوپر ہوتے ہیں، دو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تو ہے نا جو ان کی یعنی کہ حق تلفی کر رہا ہے، ان کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے. تو وہ جو پارٹی ہے جو ان کو ان کا حق نہیں دے رہی، اس کا مطلب وہ اس کی ذمہ داری تھی نا، وہ اس کی ڈیوٹی تھی، اس کا فرض تھا. اگر ایک مالک ہے فیکٹری کا، وہ اپنے مزدوروں کے حوالے سے اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے اور جو مزدور ہیں وہ پوری ایمانداری کے ساتھ کام کر رہے ہیں، پھر شکوہ شکایت کی ضرورت کیا ہے؟ مالک کو جو ہے مزدوروں سے شکوہ نہیں ہوگا، مزدوروں کو اپنے مالک سے شکوہ نہیں ہوگا، کیونکہ دونوں اپنی ڈیوٹیاں پوری کر رہے ہیں. شکوہ کب ہوگا؟ مزدور لیٹ سے کہ مزدور جو اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں اور مالک ان کو ٹائم کے اوپر ویج نہیں دے رہا، یا دے رہا ہے تو آدھی دے رہا ہے، یا کسی اور طریقے سے ان کو تنگ کر رہا ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو ایجیٹیشنز ہوتے ہیں یہ ہوتے ہی تب ہیں جب کسی ایک طرف سے معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ دونوں طرف سے معاملہ بالکل ٹھیک ہو اور دونوں اپنی ذمہ داریاں پوری طرح نبھا رہے ہوں اور پھر لوگ باہر ایجیٹیشن کے لیے نکل پڑے ہوں کہ جناب ہمیں ہمارے حق دو. مل تو رہے ہیں، گھر بیٹھے تمہیں مل رہے ہیں، اب کیا پرابلم ہے؟ تو جب آپ کوئی ٹینشن دیکھیں، کوئی پروٹیسٹ دیکھیں، کوئی ایجیٹیشن دیکھیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پارٹی جو ہے وہ مظلوم ہے اور دوسری پارٹی ظالم ہے. ظالم کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی جو ہے، فرائض دوسری پارٹی کی طرف پورے نہیں کر رہا. اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا. اسی لیے اسلام نے کہا کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدور کو اس کی اجرت دے دو، ٹھیک ہے نا. اور فَآتُوا كُلَّ ذِي حَقٍ حَقَّهُ، ہر حقدار کو اس کا حق دے دو. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قرآن میں ہے کہ حقداروں کو جو ہے اپنے جو اعزا و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو ان کا حق دے دو. وَآتِ،
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام دینے کی بات کر رہا ہے. تو دینے جب آپ کسی سے چھینو گے نہیں تو پھر نفرت کیوں ہوگی؟ نفرت کیوں ہوتی ہے جب آپ کسی سے اس کا حق چھینتے ہو؟ ایک طرف آپ اس کے منہ سے نوالا چھین رہے ہو، اس کو جو ہے آپ تنگ کر رہے ہو، اس سے اس کا حق چھین رہے ہو، اور دوسری طرف آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ آپ سے پیار کرے گا، وہ آپ سے میٹھی میٹھی باتیں کرے گا. دل کے اندر اس کے جو ہے نفرت جنم لے رہی ہے، پنپ رہی ہے، تو زبان سے کیسے جو میٹھے بول نکلیں گے؟ اگر وہ کسی مجبوری کے تحت آپ سے میٹھا بول بھی رہا ہے لیکن اندر دل تو اس کا جو ہے آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. تو دنیا کے اندر بھی آج یہی ہو رہی ہے. جو امن نہیں ہے نا، امن کے سارے چیمپئن بنے ہوئے ہیں اور امن جو ہے چھین کر امن قائم کرنا چاہتے ہیں. لوگوں سے، ملکوں سے ان کے وسائل چھین کر چاہتے ہیں کہ امن قائم ہو جائے. کیسے قائم ہوگا؟ زندگی بھر نہیں ہوگا، قیامت تک نہیں ہوگا. کیونکہ جس سے آپ نے اس کا نوالا چھینا ہے، جس سے اس کے ملک کے وسائل چھینے ہیں، وہ آپ کو جو ہے چین سے بیٹھنے دے گا. پھر وہ جو بھی کر سکتا ہوگا وہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ آپ اس کو چاہے دہشت گردی کا نام دے دیں، اس کو آپ جو ہے فساد کا نام دے دیں، جو بھی دے دیں. سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ اپنے ملک میں رہیں، جو اللہ نے آپ کو وسائل دیے ہیں ان کو بروئے کار لائیں، اور معاہدات کے ذریعے سے اگر آپ کسی کے ساتھ جو ہے کوئی معاہدہ کر کے کچھ بینیفٹس لیتے ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں. لیکن آپ ایک ملک کے اوپر چڑھائی کر دیں اور وہاں پر جناب ان کے وسائل کے اوپر قابض ہو جائیں اور پھر آپ کہیں کہ جناب یہ ہمارے ساتھ بہت اچھا جو ہے سلوک کریں، ہم سے محبت کریں، ہماری تعریفیں کریں. ایسا تو نہیں ہوتا. بھائی بھائی آپس میں جو ہے ایک دوسرے کا حق مار لیں تو زندگی بھر منہ دیکھنے کے روادار نہیں ہوتے، ہے یا نہیں؟ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ پیار محبت جو ہے وہ تبھی بڑھے گی جب آپ جس کا جو حق ہے اس کو دے دیں. دینے والا، اس لیے آپ سے فرمایا کہ ید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ جو دینے والا ہاتھ ہے وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. یہ تمہیدی گفتگو میں نے کی. آگے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو وراثت کے اندر لڑکیوں کا، لڑکوں کا حق بنتا ہے، والدین کا حق بنتا ہے، یا اور دیگر جو ہے، دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. وراثت میں الاقرب فالاقرب کا اصول ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو جتنا زیادہ قریب ہے اس کو پہلے ملے گا، باقیوں کو بعد میں. تو سب سے قریب انسان کے کون ہوتا ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک انسان کی اصل ہے جس کو اصول بولتے ہیں، اور ایک آپ کی فروع ہے. سب سے پہلا آپ کی جائیداد میں آپ کے اصل کا اور آپ کی فرع کا حق ہے. اصل آپ کے والدین، دادا دادی، یہ آپ کی اصل ہے، اوپر تک آپ چلے جائیں. نیچے جو ہے فرع آپ کی جو ہے اولاد ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو انسان جب مرتا ہے تو سب سے پہلے جو تقسیم ہوتی ہے الاقرب فالاقرب کے اصول کے تحت ہوتی ہے، اور اس میں سب سے پہلا حق تو اس کا اپنا ہے، مرنے والے کا، کہ وہ جو جائیداد چھوڑ کر مرا ہے سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین پر اس کا مال خرچ ہوگا، باقی تقسیم وغیرہ بعد میں. وہ شخص جو ہے قبر کا خرچہ ہے، نہلانے دھلانے کا خرچہ ہے، کفن کا خرچہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ خرچے، وہ کھانے شانے جو ہے وہ خرچہ نہیں ہے، وہ خرچہ کوئی شرعی خرچہ نہیں ہے کہ آپ نے اتنی دیگیں پکائی تھیں لوگوں کے لیے. وہ خرچہ جو ہے شرعی خرچہ نہیں ہے، کیونکہ شریعت کے اندر جو ہے یہ تو ہے کہ آپ جو ہے جس کے ہاں فوتگی ہوئی ہے باہر کے لوگ اس کے لیے کھانا بنا کر لے کر جائیں اور اس کو کھلائیں اور اس کو اپنے ہاتھوں سے دیں، کیونکہ اس کا دل بھی دکھا ہوا ہے اور کھانے کو بھی جی نہیں چاہ رہا. کون چولہا جلائے گا، کون پکائے گا؟ تو باہر جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ پہلے یہی ہوتا تھا ہمارے معاشروں کے اندر کہ آج کا کھانا ادھر سے ہے، آج کا کھانا ادھر سے ہے، آج لڑکے کے سسرال والے کھانا دے رہے ہیں، آج لڑکی کے سسرال والے کھانا دے رہے ہیں. جی ایسا ہی ہوتا تھا نا. اب ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے. اب اہل محلہ بھی جو ہے کرتے تھے، دوست احباب کرتے تھے، یعنی کہ جو جس کے ہاں فوتگی ہوئی ہے وہ کھانا نہیں کھلاتا تھا، باہر سے کھانا آتا تھا اور وہ بھی کھاتے تھے، وہ بھی کھا لیتے تھے، کیونکہ ان کا تو خرچہ ہوا نہیں نا اس کے اندر. اب صورتحال کیا ہے؟ اب یعنی کہ جنگ موتا کے اندر جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصنعوا طعاما لآل جعفر، کہ جو آل جعفر ہیں ان کے لیے کھانا بناؤ. حدیث پاک میں آتا ہے جو آل جعفر ہیں، جعفر کی فیملی ہے، کیونکہ وہ سوگ میں ہیں، وہ غم میں ہیں، تو اب وہ کھانا تو نہیں بنائیں گے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آل جعفر کے لیے کھانا بناؤ تاکہ جو ہے ان کی دلجوئی کی جا سکے. تو جو جس کے ہاں فوتگی ہوئی ہے اس کے لیے کھانا بننا چاہیے، نہ کہ جس کے ہاں فوتگی ہوئی ہے وہ دوسروں کے لیے کھانا بناتا پھرے اور خرچے کرتا پھرے. تو شرعی جو خرچہ ہے وہ
تجہیز و تکفین کا ہے، اس کا کفن ہے، اس کے اوپر جو ہے قبر اگر اس کی جگہ خریدی گئی ہے، دفنانے وغیرہ میں جو بھی خرچہ آتا ہے سب سے پہلے وہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے دین، نمبر 2، جو قرضہ اس کے اوپر ہے اس کے مال میں سے ابھی تقسیم نہیں ہو رہی، پہلے اس کی تجہیز و تکفین کی، اس کو قبر تک پہنچا ہے، اس کو عزت کے ساتھ اسی کے مال میں سے یعنی کہ تیار کر کے تکفین و تجہیز و تکفین اس کی ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے پھر دیکھا جائے گا اس کے اوپر کوئی قرض تو نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس قرض ہے یا وہ مرتے ہوئے بتا کر گیا ہے کہ جی فلاں، اب مرنے والے کے لیے بھی لازم ہے کہ کسی کو جو ہے نوازنے کے لیے ایسے جھوٹا جو ہے نا کہتے کہ جی فلاں کا قرض میرے اوپر ہے، کسی کو مال دینا چاہتا ہو، ٹھیک ہے نا، اور اپنی اولاد کو تنگ کرنا چاہتے ہو، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ اسلام نے جو کہا ہے نا الاقرب فالاقرب، جاہلیت کے دور میں ہوتا کیا تھا، اور یہ اس کو بڑی سخاوت اور بڑی یعنی کہ سمجھتے تھے کہ ہم نے بہت کوئی اعلیٰ کام کیا ہے، کہ اپنی ساری جائیداد جو ہے وہ ایسے کسی دور پرلے یعنی کہ رشتہ دار کو دے آتے تھے جس کا کوئی یعنی کہ کوئی تک ہی نہیں بنتا، کوئی سینس ہی نہیں بنتا، مرتے وقت ساری جائیداد اس کے نام لکھ گئے، اور اپنے جو بیوی بچے ہیں یا ماں باپ ہیں وہ جناب ذلیل ہوتے پھر رہے ہیں۔ تو اسلام نے کہا کہ یہ کوئی سخاوت نہیں ہے، یہ کوئی اچھائی نہیں ہے، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ الاقرب فالاقرب کا اصول اپنایا کہ جو تمہارے جتنے نزدیک ہیں، ٹھیک ہے نا، ہاں اگر تم وصیت کرنا چاہتے ہو تو اپنے مال میں سے یعنی کہ پہلے تجہیز و تکفین کے اوپر پیسہ خرچ ہوگا، پھر اگر کوئی دین ہے، قرض ہے، وہ قرض جو ہے ادا کیا جائے گا، اس کے بعد جو ہے جو وصیت ہے، وصیت بھی 1/3 کے اندر ہے، ٹھیک ہے نا، وہ وصیت پھر اس کے مال میں سے کی جائے گی، باقی جو مال بچے گا وہ ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو پہلے کیا ہوگی؟ تجہیز و تکفین، اس کے بعد قرض، اس کی ادائیگی، نمبر 3 جو وصیت، اور وصیت جو ہے 1/3 یعنی پورے مال کا جو 1/3 ہے اس سے زیادہ وہ ایکسیڈ نہیں کر سکتا، اگر اس سے زیادہ کی اس نے وصیت کر دی تو وہ نل اینڈ وائڈ ہوگی، وہ کل عدم ہوگی، دیٹ یو نو دا وصیہ will not be accepted، ٹھیک ہے نا۔ تو 1/3 up to 1/3، اور اس کے بعد جو مال بچ گیا وہ مال جو ورثاء ہیں ان میں تقسیم ہوگا۔ اب ورثاء کے بھی جو حصے ہیں فریضۃ من اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہر ایک کا حصہ مقرر ہے تاکہ کوئی جھگڑا نہ ہو، کوئی رولا رپا نہ پڑے مرنے کے بعد کہ جناب میں تو اتنا لوں گا، میں اس کا اتنا بنتا ہے، فلاں اللہ نے فکس کر دیے ہیں، بتا دیے ہیں کیٹیگوریکلی کہ کس کا کیا حصہ بنتا ہے، اس لیے کوئی اس کے اندر جھگڑا نہ کرے۔ اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہ آیت نمبر جو 11 ہے یہ ایک بڑی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، اور اللہ تمہیں تمہاری اولاد کی وراثت کے بارے میں حکم دیتا ہے، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کی وراثت کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اولاد، اگر تم صاحب جائیداد ہو تو اپنی جائیداد کو ادھر ادھر کر کے جو ہے مت جاؤ، اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر جاؤ تاکہ تمہارے بعد تمہارے بچے جو ہے اس کا فائدہ اٹھائیں، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہے، لڑکے کے لیے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، یہ نہیں کہا کہ 2 لڑکیوں کے لیے 1 لڑکے کے برابر حصہ ہے، 2 لڑکیوں کے لیے 1 لڑکے کے برابر حصہ، یہ نہیں کہا، لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے مثل جو ہے وہ حصہ ہے، یعنی اس سے یہ یعنی کہ لڑکے کو لڑکی پر ڈیپینڈ کیا ہے، لڑکی کی اہمیت بتانے کے لیے، کیونکہ معاشرے میں کمزور تو عورت ہی ہے نا، بچیاں ہیں، ظلم تو ان کے ساتھ ہوتا ہے، عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے، بچیوں کے نام پر ہوتا ہے، ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، رشتوں کے نام پر ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے۔ اور جی اب تو بہن ہو کر بھائیوں سے اپنا حق مانگے گی، اب بہن بیچاری جو ہے ڈرتے ہوئے حق ہی نہیں مانگ رہی کہ میرے بھائی مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، کہیں ساری زندگی کا جینا مرنا جو ختم نہ ہو جائے، بہن بات کرتے ہوئے جو ڈر رہی ہے جی، اور بھائی سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو جہیز اس کو دیا تھا وہ بھی ابا نے دیا تھا، لیکن بھائی اس کے پھر وہ اس کے بھی وارث بن جاتے ہیں اس جہیز کے، کہ وہ جہیز ہی اس کا حصہ تھا، جائیداد میں کوئی حصہ نہیں۔ اور جی اگر جائیداد میں اس کو حصہ دے دیے تو ہماری جائیداد جو تقسیم ہو جائے گی وہ تو دوسرے یعنی کہ محلے چلی جائے گی، دوسرے خاندان میں چلی جائے گی۔ اس سے جو ہے بعض جو بڑی بڑی جائیدادوں کے مالک ہیں، 100 مربوں کے مالک ہیں، وہ جناب اندرون سندھ جائیں، ادھر ادھر جائیں، قرآن کے ساتھ شادی ہو گئی جی اس کی،
اس کی جو پتہ نہیں جو کس کے ساتھ شادی ہو گئی، ساری زندگی اس کو بٹھا کر رکھتے ہیں کہ اگر اس کی شادی کر دی تو اس کا حصہ جو ان مربوں میں بنتا ہے وہ مربے جو ہے ان کو دینے پڑیں گے، اور وہ دوسرے خاندان میں چلے جائیں گے تو ہماری زمین جو اس طرح سے کم ہوتے ہوتے ایک وقت آئے گا کہ بالکل تھوڑی رہ جائے گی. تو یہ جو ہے وہ زیادتیاں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہے، یعنی لڑکی کو کم تر نہ سمجھو. تو پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ فرمایا کہ لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہے، کہ لڑکی کے حصے کو بھول مت جانا. لڑکی کے حصے کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بیان فرمایا. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ. اب یہ تو ایک اصول ہو گیا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بیٹا ایک بیٹی ہے، ٹھیک ہے نا، اور 150 پاؤنڈ ہے، تو 100 پاؤنڈ لڑکے کو چلے جائیں گے، 50 پاؤنڈ لڑکی کو چلے جائیں گے. اس طریقے سے جو ہے اگر یعنی کہ والدین نہ ہو، کوئی اور نہ ہو. پھر فرمایا کہ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. اگر مرنے والی کی صرف لڑکیاں ہی ہیں، ٹھیک ہے نا، 2 ہوں یا 2 سے زیادہ، تو ان کے لیے اس ترکے کا 2/3 حصہ ہے، 2/3. یعنی کہ اگر پوری جائیداد کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو 2 حصے جو ہے ان 2 لڑکیوں کو مل جائیں گے. اب اگر 2 سے زیادہ ہیں تب بھی 2/3 ملے گا، اور پھر وہ ان میں ایکول تقسیم ہو جائے گا. 2/3 الگ کر دیا جائے گا. اب 3 بہنیں ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 2/3 سے نہیں بڑھے گا. 2 ہیں تو 2 کو بھی 2/3 ملے گا، اور 2 سے اگر زیادہ ہیں تو وہی 2/3 ان سب میں تقسیم ہوگا. ٹھیک ہے نا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. اور اگر وہ اکیلی ہے تو پھر جو ہے اس کے لیے آدھا ہے. یعنی باپ اس کا مرا ہے اور ایک ہی بیٹی تھی اس کی، تو اس کے لیے آدھا ہوگا اس کی کل جائیداد کا. 2 تھیں تو دونوں کو 2/3 ملے گا. 2 سے زیادہ تھیں 2/3 ہی ملے گا، سب میں ایکول تقسیم ہو جائے گا. سمجھ آ گئی بات. پھر فرمایا کہ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. اچھا، وَلِأَبَوَيْهِ. اور پھر فرمایا کہ اور اگر مورث کے ماں باپ کے لیے، جو مورث تھا، یعنی مورث اس کو بولتے ہیں جو وراثت چھوڑ کر مرا ہے، ٹھیک ہے نا، جن کے لیے وراثت چھوڑی ہے وہ وارث ہے. جو وراثت چھوڑ کر مرا ہے اس کو مورث بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کہا کہ مورث کے ماں باپ کے لیے ان دونوں میں سے ہر ایک کو ترکہ کا 6واں حصہ ملے گا، 1/6. ماں باپ کو کتنا ملے گا؟ ہر ایک کو 1/6. ٹوٹل اگر 6 حصے ہوں تو اس میں سے 1/6 اتنا جو ہے والدین کو ملے گا. بشرطے کہ ان کان لہو ولد، بشرطے کہ مورث کی کوئی اولاد ہو. اگر اس کی جو ہے اولاد بھی ہے اور والدین بھی ہیں تو والدین کو کتنا ملے گا؟ 1/6. ٹھیک ہے نا. اور پھر فرمایا کہ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. اب دوسری صورت ہو گئی، والدین ہیں لیکن اولاد کوئی نہیں ہے. مورث جو ہے اس کی اولاد کوئی نہیں ہے لیکن والدین ہیں. تو اب کیا ہوگا پھر؟ اگر میت مورث کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث صرف اس کے ماں باپ ہوں تو اس کی ماں کے لیے فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. تو اس کی ماں کے لیے کتنا ہے؟ 1/3 ہے، 1/3. ماں کو 1/3 ملے گا اور باقی جتنا ہوگا وہ سب باپ کا ہوگا. یعنی 2/3 پھر باپ کا ہو گیا نا، 1/3 ماں کا ہو گیا. یعنی کہ مرنے والا اپنی اولاد چھوڑ کر نہیں مرا، اولاد کوئی نہیں ہے، صرف والدین ہیں. تو ماں کو 1/3 مل گیا، باقی جو 2/3 ہے وہ باپ کی طرف چلا گیا. ٹھیک ہے نا. ابھی ہم والدین اور اولاد کے جو حصے ہیں ان کو سمجھ رہے ہیں، آگے بیوی کا آئے گا. ٹھیک ہے نا. کان نہ کھڑے ہو بیوی کدھر گئی، آگے آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی ہم صرف والدین اور اولاد، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو اصل ہیں اور جو فروع ہیں ان کے جو حصے ہیں ان کا بیان فرمایا ہے. ٹھیک ہے نا. بیوی اصل میں تو آپ کی نہ اصل ہے نہ فرع ہے، وہ تو باہر سے آئی ہے نا، لیکن اس کے ساتھ ایک تعلق جڑ گیا تو اس کا بھی وراثت میں حصہ ہے. بیوی جو ہے
اگر بندہ فوت ہوتا ہے اور وہ اس کے نکاح میں تھی تو اس کا حصہ ہے، وہ آگے ہم پڑھیں گے. لیکن ابھی اللہ نے صرف جو ہے جو اصل اور فروع کی بات کی ہے کہ اصل کو کیا ملنا ہے اور فرع کو کیا ملنا ہے. فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ. اب جو ہے کیا ہے صورتحال، پھر اگر مورث کے بہن بھائی ہوں، اولاد تو نہیں تھی، والدین تھے اور بہن بھائی اب آ گئے، ٹھیک ہے نا، تو اب کیا صورت ہوگی؟ یعنی ایک شخص مرا ہے، اپنی اولاد نہیں چھوڑ کر مرا، والدین چھوڑ کر مرا ہے اور بہن بھائی چھوڑ کر مرا ہے، ٹھیک ہے نا. اب کیا صورت ہوگی؟ تو فرمایا کہ اگر جو ہے اس کے فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پھر اگر مورث کے بہن بھائی ہوں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو اس کی ماں کے لیے کتنا حصہ ہے؟ چھٹا حصہ ہے، 1/6. مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، یہ تقسیم اس وصیت کے پوری کرنے کے بعد جو اس نے کی ہو یا قرض کی ادائیگی کے بعد کی ہو. تو یہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ تقسیم ہوگی، یہ دین اور وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو مال بچے گا اس مال میں سے پھر یہ تقسیم ہوگی. پھر فرمایا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. پھر فرمایا کہ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تمہیں معلوم نہیں کہ فائدہ پہنچانے میں ان میں سے کون تمہارے قریب تر ہے. فریدۃ من اللہ، یہ تقسیم اللہ کی طرف سے فریدہ ہے، یعنی مقرر ہے، فکسڈ ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے. تو اسلام نے جو ہے تقسیم کا مدار منفیت پر نہیں رکھا، اسلام نے تقسیم، وراثت کی تقسیم کا مدار اقربیت پر رکھا ہے. یعنی ہو سکتا ہے ایک بندہ قریب ہے آپ کے، لیکن آپ کو اس سے اتنا نفع نہ ہو رہا ہو جتنا دور کے بندے سے نفع ہو رہا ہو، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ پھر وراثت اس کو دے جائیں گے؟ نہیں. نالائق بچے بھی تو ہوتے ہیں نا، ان سے کیا نفع ہو رہا ہوتا ہے، تکلیف ہی پہنچ رہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تمہیں معلوم نہیں کہ فائدہ پہنچانے میں ان میں سے کون تمہارے قریب تر ہیں. اس لیے جو تقسیم، وراثت کی تقسیم کا جو مدار ہے وہ منفعت پر نہیں بلکہ اقربیت پر ہے. کسی سے تمہیں فائدہ پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا، اب اس کے حصے مقرر ہیں. تمہاری اپنی جو ڈسکریشن تھی، ثوابدید تھی، ٹھیک ہے نا، کہ میں اس کو دوں کہ اس کو دوں، وہ ختم ہو گئی ہے. آپ ہو سکتا ہے اولاد کے اندر بھی ایک آپ کو زیادہ قریب ہو، دوسری جو ہے اتنی یعنی کہ اتنا نہ ہو. ہوتے ہیں بچوں کے اندر ان کے اپنے ایسے گن ہوتے ہیں اور ایسی ان کی خصوصیات ہوتی ہیں ان بچوں کی کہ وہ والدین کے دل کے زیادہ قریب ہوتے ہیں کچھ، اور کچھ اپنی نالائقی کی وجہ سے اتنے قریب نہیں ہوتے. لیکن اب کیا ہے، حصہ تو سب کو جو ہے اسی کے مطابق ملے گا جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے، چاہے آپ کا کوئی، اور آپ اپنی سگی اولاد کے حق میں وصیت بھی نہیں کر سکتے. سگی اولاد، کیونکہ وصیت اس کے لیے ہے جو ڈائریکٹ جو ہے آپ کی وراثت کے اندر حصے دار نہیں ہے، اور اس کے ہو سکتا ہے آپ پر کچھ احسانات ہوں، اس کے وہ آپ کے دل کے قریب ہو، آپ یا اس کی جو ہے غربت اور محتاجی آپ کو مجبور کر رہی ہو کہ یار مرتے مرتے میں کوئی اپنی آخرت کا بندوبست کر کے جاؤں، کچھ اس کو میں دے جاؤں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے اس کا اجر عطا فرمائے مرنے کے بعد. تو بھی فرما دیا کہ وصیت کر دو. تو وصیت ہے ہی غیر وارث کے لیے، جو آپ کی وراثت میں حقدار نہیں ہے. جو خود حقدار ہے، جس کا حصہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے، اس کے لیے وصیت نہیں ہے. ہاں ایک صورت نکل سکتی ہے، اور وہ یہ کہ سارے جو وارث ہیں وہ اس پر ایگری کر جائیں، سارے وارث اس پر ایگری کر جائیں. اور ایسا جو ہے بہت کم ہوتا ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے. پھر جو ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے. یعنی جو کام تم کرتے ہو وہ خوب جانتا ہے اور بڑی حکمت والا ہے. یہ جو حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں اس کے اندر حکمت ہے. یہ ایسے ہی نہیں کر دیے کہ مرد کو عورت سے جو ہے 2 گنا مل رہا ہے. اس کے پیچھے وزڈم ہے، لاجک ہے، اس کے پیچھے ریشنل ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ڈیفینیٹلی، ہماری جو عقل ہے وہ تو محدود ہے نا، ہم تو چیزوں کو ایک بہت لمیٹڈ یعنی کہ اس کے اندر دائرے کے اندر دیکھتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا علم اور اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے وہ تو بہت وسیع ہے. وہ تو ہر چیز کو دیکھ رہی ہے کہ یہ چیز اس طرح سے ہے تو کیوں ہے.
کیونکہ مرد کی میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ ذمہ داریاں زیادہ ہیں. معاشی ذمہ داری اور کفالت کی ذمہ داری کا بوجھ اللہ تعالیٰ نے مرد کے کندھوں پر ڈالا ہے تاکہ عورت رلتی نہ پھرے, عورت ذلیل و رسوا نہ ہو. عورت ایک عزت کی چیز ہے, عورت جو ہے ایک احترام کے جگہ پر ہے. اس نے جو ہے نسلوں کی ابیاری کرنی ہے, نسلوں کی جو پرورش کرنی ہے, وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے. اس کو اس ذمہ داری میں نہ ڈالا جائے کہ وہ اس فکر کے اندر رہے کہ یار میں نے جا کر جو ہے باہر کمانا ہے اور کما کر لانا ہے اور گھر میں پھر بچوں کو فیڈ کرنا ہے. نہیں, یہ ذمہ داری مرد لے. عورت پورا فوکس, پوری توجہ جو ہے, کتنی عزت دی ہے. اب عورت خود اس عزت کو نہ لینا چاہے اور خود ذلیل ہونا چاہے اور ٹھوکریں کھانا چاہے تو ویل اینڈ گڈ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو عورتیں کام کر سکتی ہیں, جن کے اندر صلاحیت ہے, اب عورتوں میں جو ہے ڈاکٹرز بھی ہیں, انجینئرز بھی ہیں, وہ جو گھر بیٹھ جائیں اور وہ اپنی ان صلاحیتوں کو بروئے کار نہ لائیں, ایسی بات نہیں ہے. لیکن انیشیلی, اوریجنلی, بیسیکلی جو ہے معیشت کی ذمہ داری عورت پر نہیں ڈالی گئی. ہاں, اگر وہ اس میں اپنا ایک شیئر ڈالنا چاہتی ہے, کنٹریبیوٹ کرنا چاہتی ہے, اس کے اندر کوئی ایسی اسکلز ہے کہ وہ گھر بیٹھ کر کچھ کر سکتی ہے, یا ایسی ایجوکیشن ہے کہ وہ باہر جا کر یعنی کہ پڑھا سکتی ہے, کالج یونیورسٹی کے اندر پڑھا سکتی ہے, وہ ڈاکٹر ہے تو اپنا کلینک لے کر بیٹھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ شیئر کر سکتی ہے, کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں, اسلام نے پھر بھی یہ کہا کہ وہ جو عورت کی کمائی ہے وہ عورت کی ہے. مرد اس کو مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ عورت کی جو کمائی ہے وہ گھر کے اوپر خرچ کرے. ابھی بھی ذمہ داری مرد کی ہی ہے, کما کر تو لا, گھر تو اس کا خرچہ چلا. عورت اگر کچھ کماتی بھی ہے تو اس کی اپنی جو ہے آمدنی ہے, چاہے تو وہ گھر پر خرچ کرے, چاہے تو نہ کرے. مرد مجبور نہیں کر سکتا. لیکن ڈیفینیٹلی خواتین جو ہے جو کماتی ہیں وہ اپنے گھر کہاں لے کر جائیں گی, بچوں پر خرچ کرتی ہیں, گھر پر خرچ کرتی ہیں. لیکن میں ایک اسلامک رولنگ بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ اس کی اپنی ذاتی کمائی ہے, وہ اس میں سے اپنی زکوٰۃ دے گی, وہ اس میں سے اپنا جو ہے لیٹ سے کہ وہ صرف اپنے اوپر خرچ کرتی ہے, اپنے کپڑے بناتی ہے, اپنے گہنے بناتی ہے, اپنے جو ہے کوئی اس طرح کی جو ہے چیزیں وہ لیتی ہے, تو مرد اس کو روک نہیں سکتا. مفتی صاحب, یہ اسلام نے عورت کو جو فریڈم دی ہے, آزادی دی ہے, تو چاہے عورت کمائے یا نہ کمائے, معیشت کی جو ذمہ داری ہے وہ مرد کے کندھوں پر ہی ہے. گھر مرد کی کمائی سے ہی یعنی کہ چلنا چاہیے, اور اسی میں مرد کی بھی عزت ہے. اور عورت یہ ہے کہ اگر کمائے بھی تو پھر اپنا ایک بیلنس رکھے, ٹھیک ہے نا, گھر اور باہر کے اندر ایک بیلنس رکھے. اور اس صورت میں جب عورت باہر جا کر کما رہی ہو اور گھر پیسے لے کر آ رہی ہو اور گھر پر وہ ان پیسوں کو خرچ بھی کر رہی ہو, تو ایسی صورت میں مرد کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ پھر وہ عورت کے جو ہے, جس طرح کہتے ہیں نا جی گاڑی کے دو پہیے, تو گاڑی کے دو پہیے پھر باہر بھی ہیں اور گھر کے اندر بھی ہیں. یہ گھر کے اندر آ کر جو ایک پہیہ ٹھس کیوں ہو جاتا ہے, یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ بیوی جو ہے باہر جا کر کما رہی ہے اور وہ جو ہے پیسے لے کر آ رہی ہے, گھر میں خرچ کر رہی ہے, یہ تو اچھا لگ رہا ہے. لیکن وہ ٹوٹی پنجی جو ہے باہر سے آ رہی ہے اور گھر پر آ کر جو ہے وہ کھانا بھی بنائے, بچوں کے کپڑے بھی دھوئے, گھر کی صفائی بھی کرے, یہ بھی کرے, وہ بھی کرے, اس میں پھر مرد کو اس کا ایک ہیلپنگ ہینڈ جو ہے, اور ایک جو دو پہیے ہوتے ہیں تو دوسرا پہیہ بھی ساتھ کھڑا ہو. اگر بیوی جو کھانا بنا رہی ہے تو چلے ڈش واش جو ہے ڈش واشنگ میں کر دیتا ہوں, بیوی جو ہے یہ کر رہی ہے چلو ہوور میں لگا دیتا ہوں, سمجھے نا. کوئی اس میں عزت بے عزتی والا مسئلہ نہیں ہے. کوئی آپ کی ناک کٹ کر جو ہے وہ نہیں گر پڑتی. اگر آپ گھر کا کام, آپ کا گھر ہے, آپ کے بیوی بچے ہیں. لوگ جو ہوٹلوں میں ریسٹورینٹس میں کام کرتے ہیں وہاں صفائیاں نہیں کرتے, جو لانڈریوں میں کام کرتے ہیں وہاں کپڑے نہیں دھوتے, مرد کپڑے نہیں دھو رہے, مرد صفائیاں نہیں کر رہے. گھر میں آ کر اگر صفائی کر لی تو کیا ہو گیا. تو یہ یعنی کہ اسلامی کے کانسیپٹ کو سمجھیں. پھر گھر آ کر وہ کہتے ہیں جی چائے بھی میرے بالکل سامنے ٹیبل پر لا کر جو رکھی جائے, چائے پی لی, اب کب بھی اٹھا کر کچن میں وہ بیوی رکھے. وہ تیرے پاؤں ٹوٹ گئے ہیں, تھکے تو وہ بھی تو تھکی ہوئی ہے نا, وہ بھی باہر سے کما کر اور پوری ڈیوٹی دے کر آ رہی ہے, اور گھر میں تو اس کی بات کر رہا ہوں نا. ایک عورت جو گھر کے اندر ہی رہ رہی ہے اور گھر کا کام کر رہی ہے وہ ایک سچویشن ڈفرینٹ ہے. لیکن ایک عورت دوہری ذمہ داری نبھا رہی ہے, باہر بھی کام کر رہی ہے اور گھر میں آ کر بھی وہ سارے کام جو سنبھال رہی ہے, تو اب تو بنتا ہے نا کہ مرد اس کے ساتھ جو ہے تعاون کرے,
جتنا ہو سکتا ہے. اور ایک طرف ہماری نیچر ہے, ہماری مینٹیلٹی ہے, ہمارے بیک گراؤنڈز ہیں, ہماری عزت اور بے عزتی کے معیارات ہیں. یا تو ان چیزوں کو رکھ لیں, دین کو چھوڑ دیں. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. پھر آگے جو ہے فرمایا کہ اور تمہارے لیے اس مال کا آدھا حصہ ہے, مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ, جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں بشرطے کہ ان کی کوئی اولاد نہ ہو. اب بیوی جو ہے صاحب جائیداد تھی, بیوی مر گئی اور اس کی جو ہے کوئی اولاد نہیں تھی, ٹھیک ہے نا, نہ اس سے نہ پچھلے شوہر سے, ایک ہی شوہر تھا. تو پھر کیا ہے کہ اس شوہر کو کتنا ملے گا اس کی جائیداد کا؟ بولو نا, آدھا, نصف. اگر عورت بیوی, اب بیوی کی بات ہو رہی ہے, بیوی اگر مر گئی, صاحب جائیداد تھی, ٹھیک ہے نا, اور اس کی اولاد کوئی نہیں تھی, تو اس کے شوہر کو کتنا ملے گا؟ آدھا. باقی اس کے جو ہے, جو اس کے بھی تو ماں باپ وغیرہ ہے نا, ادھر لوٹ جائے گا, ٹھیک ہے نا. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. تو وصیت اور دین اور وصیت نکالنے کے بعد اگر اولاد ہو تو پھر حضرت کو کتنا ملے گا؟ حضرت سے مراد جو ہے شوہر ہے, ٹھیک ہے نا. پھر اگر ان کی کوئی اولاد ہو تو تمہارے لیے ان کے ترکے سے چوتھائی ہے, 1/4. پہلے کتنا تھا اگر اولاد نہ ہو؟ ہاف. اولاد ہے, چونکہ اب اولاد کو بھی جائے گا, شوہر کو بھی آئے گا, اس کے اپنے بھی جو ہے ماں باپ ہیں, اصول ہیں, ٹھیک ہے نا, ادھر بھی جائے گا. تو پھر جو ہے اولاد کی صورت میں اس کو 1/4 ملے گا, اگر اولاد نہ ہو تو ہاف ملے گا. اللہ اکبر. یہ بھی جو ہے اس وصیت کی پورا کرنے کے بعد جو انہوں نے کی ہو یا قرض کی ادائیگی کے بعد, ٹھیک ہے نا. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, ویسے ترتیب کے اندر کیا ہے, دین کی ادائیگی پہلے ہے, دین کی ادائیگی, قرض کی ادائیگی پہلے, تو تجہیز و تکفین ہو گئی, اس کے بعد جو ہے قرض کی ادائیگی ہے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ قرض کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک بندہ جو ہے مقروض مر گیا تو اللہ کی بارگاہ میں, اور وہ صاحب جائیداد تھا, تو اس سے جو ہے قرض کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا صاحب کہ میرا والد جو ہے یعنی حج کیے بغیر مر گیا, تو اگر میں اس کی طرف سے حج کروں تو وہ حج ادا ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیرے والد پر قرض ہوتا تو کیا تو اس قرض کو ادا کرتا یا نہیں کرتا؟ جی بالکل کرتا. تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کا قرض ہے, یہ اللہ کا. اس لیے آپ دیکھیں جب جنازے ہوتے ہیں تو اس جو میت ہے اس کا جو بھی یعنی کہ وارث ہوتا ہے, بڑا بیٹا ہوتا ہے یا اس کے بھائی وغیرہ ہوتے ہیں, وہ وہاں پر کھڑے ہو کر اعلان جو ہے وہ کرتے ہیں کہ بھئی اگر میت کی طرف کوئی کسی کا لین دین ہو تو بعد میں آ کر ہم سے بات کر لیں اور ہم اس کو جو ہے دینے کے پابند ہیں. یہ اعلانات ہوتے ہیں یا نہیں؟ یہ الگ بات ہے کہ جب بندہ کوئی لینے پہنچتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی اصل ہے ایسی. یہ صرف ناک اونچی رکھنے کے لیے, بعض اوقات ایسا بھی سچویشن ہوتی ہے کہ صرف برادری میں عزت اور ناک رکھنے کے لیے اعلان کر دیتے ہیں, اور بعد میں اگر کوئی جو ہے بندہ پہنچ جائے کہ بھی میرے اتنے دینے تھے تو ان کا اصل ہے ایسا, جنہیں لے ایسا ہوتے فوت ہو گیا لے لو جا کر, ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ وصیت بعد میں ہے, دین پہلے ہے, لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وصیت کو پہلے بیان فرما رہا ہے اور دین کو بعد میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک دین پہلے ہے, نکالیں گے تو دین پہلے دیں گے, قرض پہلے ادا کریں گے, وصیت بعد میں ہوگی. لیکن وصیت کو پہلے کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ پھر دین کو پہلے بیان کرنا چاہیے تھا نا, اور وصیت کو بعد میں بیان کرنا چاہیے تھا, تاکہ وہ جو ترتیب ہے وہ اسی طریقے سے رہے. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب اس میں فلسفہ کیا ہے؟ اس میں فلسفہ یہ ہے کہ دیکھیں دین جو ہے وہ تو قرض ہے نا, تو جس نے قرض لینا ہے وہ تو جو ہے دعویٰ کرے گا نا بعد میں, وہ تو کھڑا ہوگا, ٹھیک ہے نا. وہ تو اگر کوئی تگڑا ہوا تو وہ زور زبردستی سے بھی لے لے گا, اس کے پاس اگر پروف وغیرہ ہوئے, ٹھیک ہے نا. لیکن جس کے حق میں آپ نے وصیت کی ہو تو وہ پہلے ہی ماڑا بندہ ہے. یعنی کسی آپ نے محتاج غریب کو ہی وصیت کی ہوگی نا, کسی مالدار کو تو وصیت کر کے نہیں گئے آپ. وہ بندہ تو پہلے جو ہے کسی جگہ نہیں ہے, اس کی مدد کے لیے آپ وصیت کر رہے ہیں نا, تاکہ اس کو کچھ مل جائے, اس کی تھوڑی ہیلپ ہو جائے میرے مرنے کے بعد. اب وہ اس جگہ ہے کہ وہ آ کر اپنا حق
یعنی کہ وہ کسی سے مطالبہ کرے، وہ دعوے دار بنے، اور ہو سکتا ہے اس بندے جس کے حق میں وصیت کی ہے اس کو پتہ بھی نہ ہو کہ مرنے والا مرتے ہوئے میرے حق میں کچھ وصیت بھی کر گیا ہے. اب آپ یہ بتائیے وہ کس طرح سے آئے گا مانگنے؟ جس کے ذمہ قرض ہے اس کو تو پتہ ہے، دینے والے کو بھی پتہ تھا جو مر گیا، اور جو لینے والا ہے اس کو بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے نا. وہ جیے یا مرے وہ تو اپنا جو ہے دعویٰ لے کر پہنچ جائے گا کہ بھائی صاحب آپ کے ابا جی نے جو اتنا قرض میرا دینا تھا وہ تو فوت ہو گئے، آپ تو زندہ ہیں، یہ جناب اس کے پروف ہے، آپ مجھے میرا قرض واپس کریں. وہ تو دعوے دار جو ہے کلیمر بن کر پہنچ جائے گا، کلیمنٹ، ٹھیک ہے نا. وہ جس کے حق میں وہ ماڑا بندہ، غریب بندہ، ہو سکتا ہے کوئی یتیم ہو، کوئی بیوہ ہو سکتا ہے اس کے علم میں بھی نہ ہو کہ میرے حق میں کوئی وصیت کر گیا ہے. اب یہ ساری ثواب دید، بندہ وصیت کر کے مر گیا، اگر کوئی اس کی وصیت کو دبا کر بیٹھ جائے، اگر کوئی اس وصیت کے اوپر کہانی نہ دھرے، اب اصل ہے نا، تو اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے حق میں کوئی وصیت کی ہے، تو پھر وصیت کے مطابق جو رقم ہے یا جو جائیداد ہے اس کو پہنچے گی کیسے؟ تو اللہ جو ہے اس وصیت کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے ترتیب تو وہی ہے کہ پہلے تجہیز و تکفین ہوگی، پھر دین ادا کیا جائے گا، پھر وصیت نکلے گی. ترتیب دینے میں تو وہی ہے لیکن بیان کرنے میں اللہ اکبر، اللہ نے وصیت کو پہلے بیان کیا کہ کہیں یہ جناب تجہیز و تکفین اور دین کے بعد وصیت کو بھول ہی نہ جائیں، وہ کہیں کھو کھاتے میں نہ پڑ جائے. تو وصیت کی اہمیت کو بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین سے پہلے وصیت کو بیان کیا ہے کہ بھائی صاحب یہ وصیت کو نہ بھول جانا، یہ بھی ادا کرنی ہے، یہ بھی دینی ہے. اللہ اکبر. یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو، کلیئر ہو گئی؟ پھر جو ہے فرمایا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. اب بیویوں کی بات آ گئی. پہلے تو شوہر کو تھا نا کہ اگر کوئی اولاد نہیں ہے تو آدھا ملے گا، اور اگر اولاد ہے تو 1/4، ٹھیک ہے نا. اب اگر جو ہے بیوی ہے تو فرمایا کہ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. اگر جو ہے یعنی کہ تمہاری بیویوں کا تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں سے چوتھا حصہ ہے، 1/4 ہے، بشرطے کہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو. اب شوہر مرا ہے، اس کی جائیداد ہے اور اس کی آگے کوئی اولاد نہیں ہے، تو اس کی بیوی کو کتنا ملے گا؟ 1/4 ملے گا، ٹھیک ہے نا. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. اور اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو ان کے لیے تمہارے ترکے میں سے 8واں حصہ ہے، 1/8. کتنا؟ اولاد نہ ہو تو 1/4، اولاد ہو تو 1/8، ٹھیک ہے نا. تمہاری اس مال کی نسبت کی ہوئی وصیت پوری کرنے یا تمہارے قرض کی ادائیگی کے بعد پھر وہ آ گیا. یعنی اللہ دیکھو پھر کر جو ہے اسی بات کو اللہ تعالیٰ تاکہ تاکید ہو جائے، وہ بات کہیں ذہن سے نکل نہ جائے، سلپ نہ ہو جائے ہے کہ جی میں تو بھول ہی گیا تھا، وصیت وہ ابا جی نے کی تو تھی لیکن اب تو سارا مال ہی تقسیم ہو گیا ہن کی کریے. اگر ایسی بھی صورت ہو تو پھر جتنے میں وصیت کی تھی اگر تقسیم بھی ہو جائے تو سارے جو ورثہ سے اتنا مال لے کر اس وصیت کو پورا کیا جائے گا، جان نہیں چھوٹے گی. اور اگر نہیں کیا تو گناہگار ہوں گے جو ورثہ ہے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اب جو ہے یہ تو ہو گیا نا اصول اور فروع جو ہے، یعنی کہ والدین کا بھی اس میں حصہ آ گیا، اولاد کا بھی آ گیا، اور شوہر اور بیوی. اب یہ الاقرب فالاقرب ہے، ان سے زیادہ تو قریب کوئی نہیں ہوتا، اور بہن بھائیوں کا بھی آ گیا، ٹھیک ہے نا. اب جو ہے ایسا شخص جو کلالہ ہے، کلالہ کہتے ہیں جس کے نہ ماں باپ ہوں نہ جس کی کوئی اولاد ہو، نہ اتے کچھ نہ تھلے کچھ، نہ اصل نہ فرع، ٹھیک ہے نا. اب اس کی جائیداد کس طرح سے تقسیم ہوگی؟ جس کے نہ ماں باپ ہیں، نہ اصل ہیں، نہ اس کی جو ہے فرع ہے، بچے ہیں. اب اس کا اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ، کوئی مرد ہو یا عورت جس کی وراثت جو ہے تقسیم کی جا رہی ہو، جس کے نہ ماں باپ ہوں نہ کوئی اولاد ہو، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کا ماں کی طرف سے ایک بھائی یا ایک بہن ہو، یعنی اخیافی بھائی. دیکھو 3 طرح کے ہوتے ہیں، عینی، اللاتی اور اخیافی. عینی بہن بھائی کے ماں باپ سانجے ہیں، ایک ہی ماں باپ سے جو اولاد ہو اس کو عینی بولتے ہیں
کیا عین یا نون یا، ٹھیک ہے نا. اچھا باپ ایک ہے ماں دو ہیں، ان کو بولتے ہیں ایسے بہن بھائی جن کا باپ ایک ہو ماں دو ہوں، دو ماں سے جو ہے اولادیں ہوں، ان کو بولتے ہیں اللاتی، ٹھیک ہے نا. اور اب دوسری صورت یہ ہو گئی کہ ماں ایک ہے باپ دو ہیں، تو یہ ہوگا اخیافی. تو عینی، اللاتی اور اخیافی. اب یہ بات سمجھ آ گئی تاکہ یہ ٹرمز جب آئیں تو آپ جو ہے اس کو سمجھ لیں. تو فرمایا کہ کوئی عورت یا مرد جو ہے ایسا مر گیا جس کی وراثت جو ہے تقسیم کی جا رہی ہو اور اس کے نہ ماں باپ ہو نہ کوئی اولاد ہو، اور اس کا ماں کی طرف سے ایک بھائی یا بہن ہو، یعنی اخیافی بھائی یا بہن ہو، تو پھر فرمایا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، 1/6 ہے، ٹھیک ہے نا. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، پھر اگر وہ بھائی بہن جو ہیں ایک سے زیادہ ہوں تو فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ، تو پھر وہ سارے جو بہن بھائی ہیں وہ سب 1/3 میں شریک ہوں گے. اگر تو جو ہے وہ بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں، ایک یا بھائی یا ایک بہن ہو، تو پھر جو ہے چھٹا حصہ جو ہے دونوں کو چھٹا ملے گا. اور اگر بہن بھائی زیادہ ہوں تو سب جو ہے 1/3 کے اندر شریک ہوں گے. اور 1/3 میں جب شریک ہوں گے 1/3 میں، تو اس میں پھر للذکر مثل حظ الانثیین نہیں ہوگا کہ جو بھائی ہوگا اس کو بہن سے 2 گنا ملے گا، پھر سب ایکول ہوں گے، اس میں سب ایکول ہوں گے، اس میں وہ نہیں ہے للذکر مثل حظ الانثیین. ہاں یہ اس سے چیز کو ذہن میں رکھیں. پھر فرمایا یہ تقسیم بھی اس وصیت کے بعد ہوگی جو وارثوں کو جو ہے نقصان پہنچائے بغیر کی گئی ہوگی یا قرض کی ادائیگی کے بعد ہو. جو وارثوں کو یعنی وصیت جو وارث، میں نے پہلے یہ بات عرض کی تھی کہ یعنی کہ ایک بندہ یعنی کہ وصیت اس لیے انٹینشن ہوتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دعویٰ نیتوں پر ہے. ایک بندہ وصیت اس لیے کرنا چاہتا ہے تاکہ میرے جو ورثاء ہیں وہ تنگ ہوں، سمجھے نا، ان کو کم مال ملے. اگر یہ نیت ہے تو یہ نیت ٹھیک نہیں ہے. ہاں اگر کسی غریب، محتاج، مسکین، بیوہ، یتیم کو جو ہے یعنی کہ اس کی مدد کرنے اور آخرت سنوارنے کی انٹینشن ہے تو پھر تو آپ کر سکتے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ غیر مضار، اپنے وارثوں کو نقصان پہنچانے کے لیے آپ کسی کو نہ دیں بلا وجہ، ٹھیک ہے نا. جہاں پر ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، وصیت کا ایک آپشن ہے، اس کو آپ استعمال کریں. لیکن اگر جو ہے ضرورت نہیں ہے تو زبردستی آپ وصیت کر کے اپنے وارثوں کے حق کو کم نہ کریں، ان کو جو محروم نہ کریں، کیونکہ پہلا حق جو ہے وہ ان کا ہے، الاقرب فالاقرب. واللہ علیم حلیم، یہ اللہ کی طرف سے جو ہے حکم ہے اور اللہ خوب جو ہے. فرمایا کہ وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، وصیت ہے. تو اس کو آپ ایسے نہ سمجھیں کہ ایک آپشنل چیز ہے، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، وصیت ہے، اور اس کو جو ہے اپنے دل و دماغ میں بٹھا لو. واللہ علیم حلیم، یہ اور اللہ خوب علم اور حلم والا ہے، یعنی جو تم کرتے ہو اس کو اللہ جانتا بھی ہے اور اللہ حلم والا ہے، یعنی کہ بردبار ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں. These are the limitations set by اللہ سبحانہ و تعالی. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس میں یعنی کہ اجر بھی بیان فرما دیا کہ اگر تم ان اصولوں کو، ان احکامات کو پوری طرح سے جو ہے بروکار لاؤ گے، ان پر عمل کرو گے اور اس میں کوئی جو ہے کمی بیشی نہیں کرو گے جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول نے، کیونکہ وصیت میں کچھ چیزیں احادیث سے بھی ثابت ہیں، ساری قرآن کی آیات سے ثابت نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، احادیث سے بھی ثابت ہے. تو اس لیے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، دیکھیں نا، کچھ چیزیں تمہیں وصیت کی اور وراثت کی قرآن سے ملیں گی، کچھ چیزیں تمہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملیں گی. تو یہ نہیں کہ جو صرف قرآن میں ہو کہو کہ بس اسی پر ہم نے عمل کرنا ہے اور جو احادیث سے ملیں اس کو تم چھوڑ دو، نہیں. اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے، یعنی قرآن کی تعلیمات پر بھی عمل کرے اور احادیث
جو وراثت کے اصول قرآن سے ملے ہیں وہ بھی لیں، جو وراثت کے اصول اور حصے احادیث سے ملے ہیں ان کو بھی لیں. یہی تو اطاعت ہے نا. اس کے لیے بھی فرمایا کہ جنات تجری من تحتها الانہار، تو پھر جو ہے اسے وہ بہشتوں میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے جو ہے نہریں رواں ہیں، خالدین فیہا، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اللہ اور اس کے رسول میں کوئی دوئی ہو، کوئی جو ہے سیپریشن ہو. اطاعت، حکم کی اطاعت جو ہے وہ ایک ہی ہے. وہ اللہ کے حکم کی اطاعت اور نبی کے حکم کی اطاعت کے اندر رتی برابر بھی فرق نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ جو چونکہ یہ تو اللہ کا حکم ہے تو یہ ذرا بڑا ہے اور یہ رسول کا حکم ہے تو یہ اس سے نیچے ہے. نہیں، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہیں، وہ رازق، وہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے حکم کو اپنے حکم کے ساتھ رکھا ہے. اس لیے اس کے اندر کوئی آپ فرق نہیں کر سکتے. اللہ کی اطاعت، نبی کی اطاعت، اللہ کا حکم، نبی کا حکم، یعنی کہ اور وائس ورسا، اسی طریقے سے. پھر اللہ رب العزت فرمائے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اب یہ تو جو ان احکامات پر عمل کریں گے ان کے لیے خوشخبریاں سنا دی نا. تو جو نہیں کریں گے ایسے بھی تو ہوں گے نا، جو بہنوں کے حق ماریں گے، جو جائیدادوں کو جو ہے غصب کریں گے، اور ایون یہ کہ بعض تو بھائیوں کو بھی ان کا حق نہیں دیتے. وہ کس کو دیتے ہیں؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. بعض ذرا تگڑے ہوتے ہیں بھائی، میں خود جانتا ہوں ہماری فیملی میں بھی ایک آدھ کیس ایسا ہے کہ بھائی کی جو ہے اولادیں جوان ہو گئی ہیں، ان اولادوں کی اولادیں ہو گئی ہیں، ماں باپ مر گئے ہیں، اور وہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جائیدادوں کے اوپر اور اپنے بھائی کو نہیں دے رہے. سمجھے نا؟ تو بہنوں تو دور کی بات ہے، بھائی بعض اوقات جو ہے کوئی شریف ہو، ذرا تھوڑا سا جو ہے ڈاڈا نہ ہو، ہے غلام سرور صاحب جیسا ہو، تو کہتے ہیں چلو اس کو جو سائڈ نکڑ لگاؤ. یہ اصول وراثت اور قوانین وراثت جو ہے یہ اسلام کا ایک یعنی کہ ایک خوبصورتی ہے، بیوٹی ہے. یہ اسلام کا ایک کریڈٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی تفصیل کے ساتھ قوانین وراثت جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں. اس طرح کسی دوسرے دین میں، مذہب میں، ملت میں اس طرح قوانین نہیں ہیں. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے. اب پیچھے جو آپ نے پڑھا ہے وہ سارا آپ نے پڑھ لیا کہ یعنی کہ جو وصیت ہے اس کے اوپر اگر کوئی شخص وصیت کہہ رہا ہوں جو وراثت کی تقسیم کے اندر ان احکامات پر عمل نہ کرے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے ہیں، اور کوئی شخص جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اور وہ جو جن کو اللہ نے حدود قرار دیا ہے، تلک حدود اللہ، ان حدود کی جو ہے خلاف ورزی کرے، ان سے تجاوز کرے، تو اللہ نے فرمایا یدخلہ نارا خالدا فیہا، وہ شخص جو ہے جہنم میں اللہ اسے داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے جو ہے ذلت انگیز عذاب ہے. اچھا، خالدین فیہا کہ وہ ہمیشہ اس کے اندر رہے گا، یہ جو ہے خلود فی النار تو کافر کے لیے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ اس چیز کے اوپر اعتقاد رکھ کر نہ دے کہ نہیں کوئی حصہ نہیں مرتا ایسا، ٹھیک ہے نا، پھر تو وہ مسلمان ہی نہیں رہا نا. پھر تو وہ میں نے جس طرح مثال دی کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ نماز کے بارے میں یہ کہتے کہ جی نماز فرض نہیں ہے، یا 5 وقت کی نماز فرض نہیں ہے، اور ایک یہ ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ نماز فرض ہے اور دن میں 5 وقت کی نماز فرض ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے، دونوں کے اندر فرق کیا ہے؟ یہ اعتقادی طور پر یہ بلیو کر کے کافر ہو گیا جس نے کہا جی نماز فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ایک چیز کی بھی فرضیت کا انکار کر دیا تو کافر ہو گیا. یعنی کہ ساری چیزوں کا انکار. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ، وہ صرف زکوٰۃ کے منکر تھے، باقی نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، باقی کام کر رہے تھے، زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں تلوار سے جو ہے یہ ایک اگر بکری کی رسی کی بھی زکوٰۃ نکلتی ہوگی تو وہ بھی میں لوں گا، چھوڑوں گا نہیں. یہ چیز ہے. تو اگر تو کوئی اعتقادی طور پر جو ہے وراثت کے جو قوانین، جو حصے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں وہ اس کا انکار کر دے تو پھر تو وہ کافر ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، اور اس کے لیے پھر خلود فی النار ہے. لیکن اگر کوئی اعتقاد تو رکھتا ہے لیکن عملی طور پر، جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت بے قاعدگی ہوتی ہے،
وراثت کی تقسیم کے اندر تو پھر سخت گناہ گار ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اور اپنے پیٹ کو جو ہے جہنم کی آگ سے بھرنے کے جو ہے مترادف ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی جو ہے ایک زمین کا ٹکڑا کسی کا غصب کر لے تو اللہ تعالیٰ وہ ساتوں زمین جو اس، دیکھیں نا کتنا ہوگا کہ اس ایک زمین کا اگر چاہے اتنی سی بھی ہو تو اس کا کتنا وزن ہے، ساتوں زمین پاتال تک اللہ تعالیٰ اس کا توق بنا کر اس کے گلے میں لٹکائے گا۔ جس نے زمین کا ایک چھوٹا سا، اور کسی نے اگر مربع ہضم کیا ہے تو 7 مربع نہیں، جس نے ملک کا خزانہ جو ہے لوٹا ہے، اربوں خربوں ڈالر جو ہے وہ کھائے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جس کا جتنا جو ہے وہ حصہ ہوگا پھر اسی حساب سے اس کو عذاب بھی دیا جائے گا۔ سرے محل، کسی کے سرے محل ہیں، جاتی عمریں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے، اللہ معاف کرے، یعنی کہ سرکاری زمینوں پر قبضے کر کے بنائے گئے ہیں اور سرکاری پیسے وہاں پر خرچ کر کے ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ کی گئی ہیں، سڑکیں پہنچائی گئی ہیں، بجلیاں پہنچائی گئی ہیں، اور اس سے زمین کی قیمت جو کوڑیوں میں تھی وہ اربوں کے اندر جو ہے وہ پہنچ گئی، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا حساب نہیں ہوگا؟ دنیا میں کوئی حساب لے یا نہ لے، آخرت میں تو ہوگا۔ اور وہاں پر کوئی آپ کا عذر، کوئی بہانہ، کوئی جو ہے زبان کی تیزی، اور زبان جس طرح کینچی کی طرح اور تلوار کی طرح چلتی ہے ہماری جو ہے لیڈروں کی بھی اور ان کی اولادوں کی بھی، ٹھیک ہے نا، وہ تو پھر وہاں تو نہیں یہ بات چلے گی، اللہ کے آگے تو حجت بازی نہیں چلے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ واللاتی آتین، اب ایک اور جو ہے عورتوں سے ہی متعلق ہے، معاشرے کے اندر یہ جو چیز آگے بیان ہو رہی ہے، اگر یہ ہو تو اس سے معاشرے کے اندر ایک قبح اور ایک بدصورتی جو ہے پیدا ہوتی ہے، اور اگر کیونکہ دیکھیں معاشرہ جو ہے اخلاق اور کردار سے پنپتا ہے نا، اچھے اخلاق ہوں، اچھا کردار ہو، سیرت اچھی ہو، نیک سیرت انسان ہو، عورت بھی شوہر بھی، ٹھیک ہے نا، اس سے معاشرے جو ہے اچھے ہوتے ہیں، اور جہاں پر کرپشن ہو، اخلاقی مورل کرپشن ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس سے معاشرے گھر بھی ٹوٹتے ہیں، گھر بھی برباد ہوتے ہیں، طلاقیں ہوتی ہیں پھر، اور معاشرے بھی جو ہے اس سے تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ تو اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِسَائِكُمْ، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں، زنا کر بیٹھیں، بدکاری، شوہر تھا لیکن کہیں اور جو ہے تعلقات قائم کر لیں، ٹھیک ہے نا، اور ایسا ہوتا ہے، یہاں پر بھی ہو رہا ہے، عالم روگ کے اندر بھی ہو رہا ہے، شکایتیں پہنچتی ہیں، مسجدوں تک شکایتیں ہوتی ہیں، اب کھل کر تو ہم بات نہیں کر سکتے لیکن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی عورت تھی تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں، فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ، تو ان پر اپنے لوگوں میں سے 4 مردوں کی گواہی طلب کرو، منکم، کوئی باہر سے نہ جمع کر کے لے آؤ، آ جاؤ جی آ جاؤ، 4 بندے باہر سے اکٹھے کرنا تو آسان ہے، لیکن گواہ ہیں نا جنہوں نے دیکھا ہو، جو گواہ ہوں، ایسے نہیں۔ تو مسلمان ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، آزاد ہونا چاہیے، اور مذکر ہونا چاہیے۔ وہ گواہ، جو 4 گواہ جن کی بات کی جا رہی ہے وہ کیا ہو؟ عاقل ہوں، بالغ ہوں، مسلمان ہوں، آزاد ہوں، مذکر ہوں، یہ 5 شرطیں اس گواہ کے اندر ہونی چاہیے۔ اب یہ دیکھیں، مذکر سے مراد میل ہو، فیمیل نہیں، ہاں۔ اب آپ اس میں ہی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے عورت کی جو چیسٹیٹی ہے اور اس کی جو آنر ہے اس کی حفاظت کا بندوبست کیا ہے۔ اب 4 گواہ جس نے دیکھا ہو لانے کوئی آسان بات ہے؟ اب بولیں نا، 4 گواہ جس نے جو ہے عورت کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہو، یہ کنڈیشن ہی جو فلفل ہونی بہت مشکل ہے، اور یہ مشکل اس لیے بنا دیا ہے اسلام نے اس کو، یہ عورت کو پروٹیکشن دی ہے، ورنہ تو جناب ساس اور نندیں اور جناب یہ جو رشتے جتنی ان کے اندر کرواہٹ ہے، یہ تو اٹھتے بیٹھتے جو ہے الزام لگائیں گی۔ اب جب کوئی گواہی نہیں لے کر آنی، کچھ کہنا ہی نہیں، زبان سے الزام ہی لگانا ہے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے عورت کو نکال دیا، مذکر ہونے چاہیے، عورت کو نہیں بیچ کے اندر جو ہے وہ مینشن کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر زبانی الزام کے اوپر یہ سارا کچھ معاملہ ہوتا اور کسی کو سزا دینی ہوتی تو وہ تو بہت آسان تھا، پھر تو صبح شام الزام لگتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے عورت کو عورت کے ہاتھوں بچایا ہے،
کیونکہ الزام زیادہ لگنے بھی جو ہے، کیونکہ بیٹے کے کان بھی جو ہے ماں نہیں بھرنے ہیں نا، بھائی کے کان بھی بہن نہیں بھرنے ہیں. وہ تو کام پر گیا، اس کو کیا پتا پیچھے بیوی کیا کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. سمجھے نا، یہ سٹوریاں، یہ کہانیاں تو شام کو جو ہے ماں نے اور بہنوں نے ہی سنانی ہوتی ہے کہ تم تو کام پر چلے جاتے ہو، تمہیں کیا پتا تمہارے پیچھے جو ہے تمہاری بیوی کیا گل گلا رہی ہے، کیا اس کے چکر چل رہے ہیں، کون کون سے اس کے عاشق ہیں. اب بات سمجھ رہے نا، یہ کہانیاں کس سے پتہ لگیں گی؟ گھر سے ہی پتہ لگیں گی نا. اور گھر میں کون ہے؟ ماں ہے، بہن ہے، یہی ہے، رشتے ہیں، بھابھی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا 4 گواہ ان لے کر آؤ. اور اگر نہیں الزام لگا دیا اور تم 4 گواہ نہیں لے کر آ سکے تو حد قذف لگے گی. اب تمہیں 80 کوڑے لگیں گے. حد قذف کیا ہے؟ کہ اگر کسی نے جھوٹی تہمت لگا دی کہ میری بیوی بدکار ہے، چاہے ماں سے سن کر، بہن سے سن کر، محلے والوں سے سن کر، جو بھی سن کر، اور 4 گواہ جو ہے وہاں پر لا کر کھڑے نہیں کر سکا، سمجھے نا، تو تہمت لگی ہے. اس کی عزت کو تم نے جو تار کیا ہے. عورت کی عزت نہیں ہے. اس سے بڑا جو ہے بہتان، اس سے بڑا الزام کہ یہ بدکار ہے اور کیا ہو سکتا ہے. اگر 4 گواہ پیش کرو، نہیں کر سکتے تو پھر 80 کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ. اب کتنا باندھ دیا ہے، کتنا باندھ دیا ہے تاکہ جو ہے یہ عام نہ ہو جائے معاشرے کے اندر. وہ اس پر الزام لگا رہا ہے، وہ اس پر الزام لگا رہا ہے، وہ اس پر الزام لگا رہا ہے، اور جناب اس طرح کھیل بن جائے، عورتوں کا مذاق بن جائے. ان کی عزت جو ہے وہ بازاروں کے اندر جو ہے وہ اس طرح سے رلتی پھرے. بات تو چھپتی نہیں ہے نا، پھر محلے پڑوس میں بھی پھیل جاتی ہے، پھر آس پاس. اب وہ عورت جس کے بارے میں یہ یعنی کہ گھر میں اور گھر سے باہر محلے کے اندر یہ بات پھیل جائے، وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہے؟ وہ گھر سے باہر نکلنے کے قابل ہے؟ اس کے لیے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے. اگر ایک عورت عزت دار ہے اور اس کے اوپر الزام لگ گیا، بعض عورتیں ہوتی یعنی کہ مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں کیا ہوتی ہیں، اس میں مرد اور عورت کی تو تخصیص نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی عزت دار عورت ہے اور اس پر یہ بچلنی کا اور بدکاری کا الزام لگ جائے تو اس کے لیے تو ڈوب مرنے والی بات ہے. وہ تو اس کے لیے تو گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے اسلام نے ایک شیلڈ فراہم کی ہے، اس کو ایک پروٹیکشن دی ہے کہ بھائی صاحب آپ جو الزام لگا رہے ہیں، اب آپ 4 گواہ لا کر کھڑے کریں جو کہیں کہ ہاں جی ہم نے دیکھا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمایا فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ وَيَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو. اب یہ حکم جو پہلے کا ہے، پہلے شروع اوائل دور میں، اوائل اسلام کے اندر یہ حکم تھا کہ اگر ایسا ہو جائے 4 گواہ گواہی دے دیں تو اس عورت کو گھر کے اندر ڈیٹینشن جس کو کہتے ہیں نا، ہاؤس اریسٹ، ڈیٹینشن، وہ جو ہے وہ کر دو. حتیٰ یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ وہ موت ان کے عرصہ حیات کو پورا کر دے، یعنی کہ وہ مر جائے. ٹل ڈیتھ وہ گھر میں رہے، پھر باہر نہ نکلے. او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی راہ مقرر فرما دے، یعنی نیا حکم نازل فرما دے. تو اب جو ہے نیا حکم کیا آیا، وہ سورہ نور کے اندر جو ہے کہ اگر 2 یعنی کہ مرد ہیں عورت ہیں، انہوں نے آپس میں جو ہے تعلقات استوار کیے، اگر غیر شادی شدہ تھے تو اس کے لیے جو ہے وہ کوڑے ہیں، 100 کوڑے ان کو جو مارے جائیں گے. کتنے؟ غیر شادی شدہ، ان میرڈ اگر ہوں اور بدکاری کر لیں تو ان کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے مارے جائیں گے. اور اگر شادی شدہ ہیں دونوں تو ان کو پھر سنسار کیا جائے گا. 100 کوڑے نہیں، اب ان کو اسٹوننگ ٹل ڈیتھ، یہ جو ہے اسلام کی. اب میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا، اسلام کے اندر جو پینل سسٹم ہے، جو عقوبات کا نظام ہے، اسلام ایک اچھی سوسائٹی، ایک مہذب سوسائٹی، ایک سیولائز سوسائٹی چاہتا ہے جس کے اندر ایک دوسروں کے رشتے کا احترام ہو. میں کسی کی ماں کو اپنی ماں سمجھوں، کسی کی بہن کو اپنی بہن سمجھوں، کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھوں. تو جس طرح میں کسی کی ماں بہن بیٹی، اپنی ماں بہن بیٹی کے ساتھ کوئی یعنی کہ بدکاری نہیں کرنا چاہتا، تو اسی طرح میں دوسری جو ہے، اور اسی بات کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے والدین کو گالی مت دو. تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اپنے والدین کو گالی کون دیتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب تو کسی کی ماں کو گالی دے گا تو دوسرے کی جو ماں ہے وہ بھی تو تیری ماں جیسی ہے نا.
اور یہ کہ تو اس کی ماں کو گالی دے گا تو وہ تیری ماں کو چھوڑ دے گا، تو اس کے باپ کو گالی دے گا، جب اس کی اولاد کو پتہ لگے گا وہ تیرے باپ کو چھوڑ دے گا۔ یہاں تک کہ دین کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، ان کے یعنی کہ جھوٹے بتوں کو گالیاں مت بکو، کیونکہ تم ان کے تو جھوٹے ہیں نا، ان کے ہاتھوں کے تراشے ہوئے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ کوئی مکھی اپنے ناک سے اڑا سکتے ہیں، نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں، تم ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی دو گے، جواب میں یہ کیا کریں گے کہ تمہارے خدا کو گالی دیں گے۔ اب تمہارا خدا تو جھوٹا نہیں ہے نا، تمہارا خدا تو سچا ہے۔ ان بتوں پر کیا اثر ہوا؟ وہ تو اسٹیچو ہیں، پتھر کے بنے ہوئے ہیں، انہوں کو تم نے گالی بھی نکال دی، ان کو کیا ہوا؟ وہ تو خدا تھے ہی نہیں، لیکن جواباً جو تمہارے خدا کو گالی پڑی، یہ تم نے چاند چڑھایا ہے، یہ تم نے اپنے رب کے ساتھ جو ہے یعنی کہ وہ نیک معاملہ کیا ہے، اپنے رب کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے کہ تم نے ان کے خداؤں کو، جھوٹوں خداؤں کو گالی دی، انہوں نے تمہارے جو ہے سچے خدا کو گالیاں دینی شروع کر دی۔ تو تمہارا خدا تو سچا ہے نا، وہ تو خدا ہے نا، تو ہماری وجہ سے ہمارے رب کو گالیاں پڑ گئی۔ میں نے کسی کے باپ کو گالی دی، اس نے میرے باپ کو جو ہے گالی دے دی، تو یہ ایسے ہی ہے گویا میں نے اپنے باپ کو گالی دی۔ کیوں؟ کیونکہ میں ہی تو اس کا سبب بنا ہوں نا گالی کا، ورنہ میرے باپ کو گالی کیوں پڑتی، میری ماں کو گالی کیوں پڑتی؟ اگر میں اپنی تہذیب کے دائرے میں رہتا، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ کر جو ہے بات کرتا، کسی کو جو ہے اس طرح سے گالیاں نہ دیتا، تو میرے ماں باپ کو بھی گالیاں نہیں پڑتی۔ تو یہ چیز ہے عقوبات کا نظام، اس کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ اسلام نے معاشرے کی اصلاح کے لیے اور معاشرے کو ایک خوبصورت اور پرامن پیسفل بنانے کے لیے، جس میں ایک دوسرے کی جو ہے عزت اور حرمت کا احترام ہو، اسلام نے جب سزائیں رکھی ہیں تو وہ بہت سخت رکھی ہیں، کیونکہ آپ جب بڑی ڈھیلی ڈھالی لنگڑی لولی سزائیں دیتے ہیں نا تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے کوئی نہیں، یہ سزا تو بھگت لیں گے، خیر ہے کوئی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جب پتہ ہونا کہ چوری کروں گا تو ہاتھ کاٹا جائے گا، دو چار جب ہاتھ کٹے معاشرے کے اندر پھر رہے ہوں گے نا، وہ ایک طرح سے جو ہے ایک اشتہار پوسٹر بن جائیں گے، جب وہ گھر میں تو ہاتھ کٹوا کے گھر میں بیٹھیں گے، کیا ہو باہر نہیں نکلیں گے، تو جب 4-6 بندوں کے ہاتھ کٹیں گے، بس 4-6 بندوں کے کٹنے ہوں گے، پوری سوسائٹی ٹھیک ہو جائے گی۔ جب زنا کی جو ہے سزا جو ہے جو سنساری ہے ٹل ڈیتھ، وہ 2-4 بندوں کو ہوگی، اور جب وہ آ کر جو، اور یہ کہ لوگ اس کا مشاہدہ کریں، دیکھیں، وہ جب دیکھیں گے تو کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ آج 10-10 سال کی بچیوں کے ساتھ جو ہے ریپ ہو رہا ہے پاکستان میں، امریکہ میں بھی ہو رہا ہے، یہاں پر بھی ہو رہا ہے، یورپ میں سب جگہ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قانون سخت نہیں ہے۔ چند سال کی سزا دے دی، وہ آ کر جناب وہاں پر بھی روٹیاں خوب کھاتا ہے، جا کر جم، پریزنز کے اندر جناب جم بھی ہیں، وہ جناب باہر نکلتا ہے تو اور اس کی باڈی جو بنی ہوئی ہوتی ہے اور وہ پھٹا ہوا ہوتا ہے یا نہیں؟ تو سزا دو، ایک مرتبہ دو، ایسی دو کہ 10 بندے اس کو دیکھیں تو عبرت حاصل کریں۔ یہ ہے اسلام کا جو ہے سزاؤں کا نظام۔ اور دیکھیں سعودی عرب میں آپ دیکھیں پورا کوئی معاشرہ یا قوانین اسلامی نہیں ہے، بادشاہ ہے وہ خود ہی جو اسلامی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن انہوں نے صرف جو ہے ایک جو کرمنل اور پینل جو سسٹم ہے اپنا، وہ اسلامی وہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہاں پر سر قلم ہوتے ہیں، وہاں سنسار بھی ہوتے ہیں، وہاں ہاتھ بھی کاٹے جاتے ہیں۔ کیسی سیکیورٹی ہے، کیسا امن ہے، کیسا سکون ہے یا نہیں؟ تو مقصد یہ ہے کہ، لیکن اس سے پہلے پھر یہ ہے کہ چوری کی سزا کے حوالے سے جتنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں واقع ہوا، تو اس نے کہا کہ جی ہاتھ تو میرا آپ جو کٹوا رہے ہیں، لیکن یہ تو پوچھیں کہ چوری کیوں کی تھی؟ چوری اس لیے کی تھی کہ میرا مالک مجھ سے کام لیتا ہے، مجھے تنخواہ نہیں دیتا، میرے گھر میں جو فاقے ہو رہے ہیں، بھوک سے میرے بیوی بچے مر رہے ہیں، چوری نہ کروں تو اور کیا کروں؟ ادھر آپ ہاتھ کاٹ رہے ہیں، آپ نے بھی مالک کو بلوا کر اس کی خبر لی، اس کو جو درے لگوائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے کے اندر انصاف بھی ہونا چاہیے، اور اس طرح کا ماحول یہ حکومت کی ذمہ داری ہے قائم کرے کہ لوگوں کے لیے نیکیوں پر جو ہے یعنی کہ چلنا آسان ہو جائے، اور پھر ان کی تعلیم و تربیت کا ٹی وی کے اوپر ایسے پروگرامز ہوں، کالج یونیورسٹیز کے اندر ایسے لیکچرز ہوں اخلاقیات کے اوپر، جس میں ان کو یہ ساری چیزیں بتائی جائیں، ان کی بچوں کی تربیت کی جائے،
ہمارے یہاں جو ہے میتھ پڑھاتے ہیں، انگلش پڑھاتے ہیں، فزکس پڑھاتے ہیں، کیمسٹری پڑھاتے ہیں، سمجھے نا، بایولوجی پڑھاتے ہیں، ہر سبجیکٹ جو پڑھاتے ہیں، دین نہیں پڑھاتے. مینا بازار ہو رہے ہیں، فینسی ڈریس شو ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، لیکن بچوں کو جو ہے ایک مسلمان نہیں بنایا جاتا. وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا جو ہے، a piece of paper in form of certificate, in form of a degree, کہ جی مجھے جاب مل جائے گی. آپ جاب کے لیے تو کوالیفائی ہو گئے، اچھے انسان بنے ہو. ان 16-17 سال ایک بچہ جو ہے پرائمری سے لے کر یونیورسٹی لیول تک جو ہے 20 تقریباً جو ہے 16-17 سال تو پڑھتا ہی ہے نا جی. ایم اے کرنے تک 16-17 سال لگ جاتے ہیں. ایک بچہ اسکول کالجز میں رہتا ہے، اچھا انسان نہیں بن پاتا، اس کی اخلاقی تربیت نہیں ہو پاتی، توجہ نہیں ہے اس طرف. تو اللہ رب العزت نے فرمایا حتی یتوفاہن الموت ویجعل اللہ لہن سبیلا، یا تو ان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی راہ مقرر فرما دے اور راستہ نکال دے. تو بعد میں آپ نے دیکھا کہ وہ حدیث اپنے آیت آگے، اور اس میں واللذان یاتیانہم منکم فاعذوہما فإن تابا واصلحا فاعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما. اور تم میں سے جو بھی کوئی بدکاری کا ارتکاب کرے تو ان دونوں کو ایذا پہنچاؤ. یہ پہلے کا جو ہے ایذا پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ٹونٹ کرو، وربلی جو ہے ان کی سرزنش کرو کہ جو کام تم نے کیا ہے غلط کیا ہے، تمہیں شرم کرنی چاہیے تھی، حیا کرنی چاہیے تھی، اللہ کے دین کے جو قوانین ہیں اس کو تم نے پامال کیا. تو ان کو اس طریقے سے جو ہے دونوں کو ایذا پہنچاؤ. فَإِن تَابَا، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا. اچھا اب جو نیا حکم ہے اس میں بھی آپ سورہ نور میں جائیں گے تو اس میں بھی تابہ ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن تابہ جو ہے سزا کے بعد ہے. کیا سزا کے بعد ہے، یہ نہیں کہ زنا کر لیا، بدکاری کر لی، یہ کر لیا اور توبہ کر لی تو نہیں، چونکہ اس کا معاملہ حقوق العباد کے ساتھ ہے. تو حقوق العباد جو ہے اس میں جب زیادتی ہو تو اس کا ازالہ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. یہ توبہ کی ریکوائرمنٹس میں سے ہے کہ جن کاموں کو آپ جو ہے جو آپ کی وجہ سے خراب ہوئے ہیں ان کو ٹھیک کرنا، اگر جو کر سکتے ہیں آپ ٹھیک، ان کو ٹھیک کرنا، یہ بھی توبہ کے اندر ہی آتا ہے. ہم زبانی توبہ کر لیتے ہیں، لیکن جس کا ہم نے جو ہے دل آزاری کی ہے، جس کی ہم نے چوری کی ہے، جس کا ڈاکہ ڈالا ہے، جس کے ساتھ جو ہم نے ظلم کیا ہے، اس سے جا کر معافی نہیں مانگتے اور اس چیز کی تلافی نہیں کرتے، تو ایسی توبہ قبول نہیں ہوتی. تو جن ایریاز کے اندر آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں اور آپ ان کو درست کر سکتے ہو، کریکٹ کر سکتے ہو، وہ لوگ ابھی زندہ ہیں، وہ لوگ ابھی موجود ہیں جن کے ساتھ آپ نے جو ہے زیادتی کی ہے، حق تلفی کی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ ان سے جا کر معافی مانگیں، ان چیزوں کا ازالہ کریں. فرمایا کہ پھر اگر وہ توبہ کر لیں، وہ اصلاحہ اور اصلاح کر لیں، فَعَارِضُوا عَنْهُمَا، تو انہیں سزا دینے سے گریز کرو. ان اللہ کان تواب الرحیم، بے شک اللہ جو ہے بڑا توبہ قبول فرمانے والا اور مہربان ہے. یہ پہلے کا جو حکم. اب وہ جو آیا یعنی کہ سنسار کرنے کا حکم، تو اس کا میں نے آپ کو بتا دیا. یہ حکم پہلے کا پہلے یہ آیات ہیں، یہ یعنی ان کی ہم تلاوت تو کرتے ہیں لیکن اس کا حکم جو ہے وہ موجود نہیں ہے. کچھ آیات ایسی ہیں جو تلاوت میں یعنی کہ بعض ہیں جن کی تلاوت بھی منسوخ ہو گئی، جن کا حکم بھی منسوخ ہو گیا. کچھ ہیں جن کی تلاوت موجود ہے، حکم منسوخ ہو گیا. کچھ ایسی ہیں جن کی تلاوت منسوخ ہو گئی لیکن حکم موجود ہے. اب یہ جو سنسار کرنا ہے یہ قرآن سے ثابت نہیں ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سنسار رجم جو ہے، سنسار کرنا، یہ آیت بھی قرآن میں اللہ نے نازل فرمائی تھی، یہ بھی نازل فرمائی تھی. اب صرف 100 جو غیر شادی شدہ کو جو 100 کوڑے مارنے وہ موجود ہے. جو رجم کی سزا یعنی سنسار کرنا، وہ آیات جو ہے قرآن کے اندر موجود نہیں ہے. حدیث پاک سے تو ہے، حضرت ماعز بن مالک جو ہے ان سے جو ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے اوپر حد جاری فرمائی تھی، ٹھیک ہے نا. ایک عورت تھی، اس سے ہو گیا تھا تو وہ پھر آئی تو وہ پریگننٹ ہو گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہا کہ ٹھیک ہے جب یعنی کہ ڈیلیوری ہو جائے، وضع حمل ہو جائے تو پھر آنا. اب وہ اتنی جو اللہ کا ڈر اور خوف اس کے اوپر تھا کہ جب وہ جو ہے وہ آئی تو بچہ ہو گیا تھا، تو پھر جو ہے وہ آئی کہ یا رسول اللہ اب یہ بچی ہو گئی ہے، تو آپ نے فرمایا ابھی اس کا تیرے اوپر حق ہے، اس کو دودھ پلا اور یہ کر، یعنی کہ کیونکہ ماں نے اس کو جو تربیت پالنا ہوتا ہے.
پھر جب وہ دودھ کی مدت رضاعت بھی جو ہے ختم ہو گئی، پھر وہ بچی جو اب اس کی انگلی پکڑ کے چھوٹی سی جو ہے معصوم بچی اس کے ساتھ پھر آ گئی کہ یا رسول اللہ مجھے پاک فرما دے، پاک فرما دے. حضور نے نہیں بلایا، خود چل کر آئی کہ یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے پاک فرما دے. حضور تو ریلیف دے رہے ہیں. حضور ریلیف دے رہے ہیں. حضرت مائز بن مالک جو تھے وہ 4 مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ چہرہ اپنا اس طرف جو ہے، اب وہ ان کی اپنی کمائی 4 کے برابر ہو گئی نا. 4 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے 3 مرتبہ، چوتھی مرتبہ جب انہوں نے کہا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد کو جاری فرمایا. اور ان کے خون کے چھینٹے جو ہے وہ جب وہ لگے کچھ صحابہ کرام، کیونکہ جب آپ پتھر ماریں گے تو خون تو جو ہے نکلتا ہے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جو یعنی توبہ ہے اور اس کی جو معافی ہے جو اس نے اللہ سے مانگی ہے، اور جو اس نے جو ہے یہ ایک اس کا ایک طرح سے ہرجانہ یعنی کہ قصاص میں ہو گیا، تو اگر اس کو ساری دنیا کے اوپر اگر تقسیم کر دیا جائے تو ساری دنیا پاک ہو جائے. اس کو اب ناپاک مت سمجھو، یہ پاک ہو گیا ہے. یہاں تک جو ہے ہم نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آیت نمبر 16 تک کا آج جو ہے بیان مکمل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جو دین کے احکامات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہم پر فرض اور واجب جو قرار دی ہیں، اور جو دین کے احکامات ہیں، خاص طور پر جو وراثت کے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کھلے دل کے ساتھ جو بھی وراثت جو ہے وہ بہن بھائیوں کو آپس میں خوش اسلوبی کے ساتھ تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر عورتوں اور بہنوں کے جو حقوق ہیں، بیویوں کے حقوق ہیں، ان کو خوش دلی کے ساتھ طیب نفس کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. اس کے اندر کوئی گھٹن جو ہے وہ محسوس نہ کریں. اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.